بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں احتشام الحق عباسی IRC پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں یہ بڑے کامنلی لیے جاتے ہیں اور یہ ذہنی امراض سے ان کا تعلق ہے، جن میں دو بہت کامن ڈس آرڈرز ہیں، دو بہت کامن بیماریاں ہیں جو ذہنی بیماریاں ہیں، جن میں ایک اسکیزوفرینیا ہے اور ایک بائی پولر ڈس آرڈر ہے. تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسکیزوفرینیا ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، ہمارے جو سوسائٹی ہے اور سوسائٹی کے اندر جو عام افراد ہیں یہ کس طریقے سے گھر کے اندر ایک شخص کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر یہ علامات موجود ہیں تو اس کو ایک ذہنی بیمار کنسیڈر کریں. ڈاکٹر محمد صغیر سے ہم اس کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے. ناظرین، جو IRC پوڈ کاسٹ کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم مختلف جو شخصی برہان ہیں، جس میں نشے کی بیماری ہے، ذہنی امراض ہیں یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور بہت کھل کر بڑے واضح انداز میں ہم اپنے ناظرین کو اس سارے موضوعات کے متعلق آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ سوسائٹی ان چیزوں کو ایڈریس کرے، اپنے اون کے اوپر اپنے گھر کے اندر ایسی نظریں رکھیں جس سے ان کے بچے، ان کے خاندان کے لوگ نشے کی بیماری یا ذہنی بیماری کا اگر وہ شکار ہیں تو وہ اس کو ڈائگنوز کر سکیں، اس کو جانچ سکیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھ سکیں. میرے ساتھ ناظرین ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر محمد صغیر موجود ہیں. ڈاکٹر صغیر سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسکیزوفرینیا ہے کیا، اسکیزوفرینیا کے اندر جو حقیقت ہے اور جو فریب ہے، اس کے درمیان میں اب کیا رشتہ بن رہا ہے، اور اسکیزوفرینیا کی جو بیماری ہے اس کی عام علامات کیا ہوں گی ایک عام انسان کے لیے. تو سر، مجھے آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ اسکیزوفرینیا ہے کیا، یہ ڈیزیز کیا ہے، اس پاگل پن کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیا کوئی پاگل پن ہے یا اس کے پیچھے کوئی طبی مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، کوئی بایولوجیکل پرابلم ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے؟ کیا فیکٹرز جو ہے نا وہ کار فرما ہیں؟ سر، ملٹیپل فیکٹرز ہیں اسکیزوفرینیا کی جو ایٹیالوجی ہے اس میں، اور اس کی جب ہم وجہ تلاشتے ہیں تو مختلف چیزیں ہیں جو مل کے اسکیزوفرینیا پیدا کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کی یہ ڈیزیز جو ہے نا، اس میں آپ کی بایولوجیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز اور فیکٹر، اسٹریسز جیسے ہیں، ان کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس کی جو علامتیں جو ہیں ان کو فوکس کر لیا جائے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ڈیزیز ایکچولی ہے کیا. تو اسکیزوفرینیا میں مختلف قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے جو کامن جو اس کی سمٹمز ہیں وہ پازیٹیو سمٹمز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو سمٹمز ہیں. پازیٹیو سمٹمز جو ہوتی ہیں، جو زیادہ تر لوگوں کے سامنے واضح طور پہ ہوتی ہیں، وہ ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، ڈیلوژنز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے اور دین کیٹاٹونک بیہیویئرز ہوتے ہیں. اب یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھا جانا چاہیے، اور جب بھی اس کا ڈائگنوسس کیا جائے اور جب بھی فیملی نے اگر اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اپنے محلے میں، اپنے انوائرمنٹ میں ایسے انڈیویجولس، تو یوزلی جو اس کا امپریشن ہے وہ لوگ زیادہ تر اس کو پاگل پن کے اس ایک کیٹیگری میں لا کے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے. ایک امپریشن یہ ہے جو کہ ایک لے مین امپریشن ہے اسکیزوفرینیا سے ریلیٹڈ. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے انڈیویجولس ہوتے ہیں جن کی ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص وہ وقت اور جو آپ کا انوائرمنٹ ہے یا جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر کوئی بیہیو نہ کر رہا ہو تو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، اور ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کی رائے ٹھیک نہیں رہتی، کیونکہ وہ انہیں اب نارمل کنسیڈر کرتے ہیں، یا ان کی بات چیت یا ان کا جو رویے ہوتے ہیں وہ اس ماحول کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اسکیزوفرینیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک اپنی بنائی ہوئی ہے، ان کی ایک اپنی تخلیق کردہ ایک دنیا ہوتی ہے جس کے اندر یہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بیسڈ کرتی ہے ہیلوسینیشنس پہ، ڈیلوژنس پہ. اور پھر جب آپ کی جو بلیف پیٹرنز اور دین آپ کی جو ساری کی ساری جو سینسیشنز ہیں، یعنی کہ سینسری جو ان پٹس ہیں، یعنی کہ جو آپ ماحول سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہیں
اور یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس 5 حواس خمسہ ہیں، ان سے متعلق ہم اپنے ماحول سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں. تو جب یہ کنیکشن ہی فالٹی ہو جائے، خراب ہو جائے یا ایک وہم کی بنیاد پہ بن جائے تو اس سے متعلقہ بات چیت بھی ویسی وہمی اور وہ دنیا سے ماورا ہونی ہے، وہ اس دنیا سے متعلق یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی، حقیقت سے متعلق بیسیکلی نہیں ہوگی، تو وہ حقیقت سے بہت دور ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنس کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے لوگ بڑے ہی انوکھے اور عجیب معلوم ہوتے ہیں جن لوگوں میں یہ ڈیزیز ہوتی ہے. ہیلوسینیشنس پہ بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ جو آپ کی 5 سینسز ہیں ان سے متعلق ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی جو ہماری جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے کسی حصے متعلق آپ کو ہیلوسینیشنز ہو سکتے ہیں. ہیلوسینیشنز مینس کہ کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، تاکہ ہم عام ناظرین کو جیسے کہ اگر آپ دیکھنے سے متعلق ہیلوسینیشنز ہے، مطلب اس کا یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی بھی سٹیمولس موجود نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے اور روشنی میں کوئی آبجیکٹ ہوگا تو اسے دیکھیں گے، اور آپ جب اس کو ایکسپیرینس کریں گے، دیکھیں گے تو وہ آبجیکٹ وہاں پہ موجود ہے. یعنی کہ ایک ابھی میں یہ گلاس اگر دیکھ رہا ہوں تو یہ وہاں پہ موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، اسے بھی نظر آئے گا. جب گلاس نہیں ہے یہاں پہ اور مجھے یہ دکھائی دے رہا ہو تو پھر پرابلم ہے کہ باقی لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ گلاس تو ہے. یعنی کہ جو اسکیزوفرینیا کے لوگ ہوں گے وہ حقیقت سے بہت زیادہ دور ہوں گے اور ان کی اپنی ہی کریٹ کی ان کے فالٹی جو ہیں وہ سینسیشنز ہوتی ہیں کہ بغیر کسی سٹیمولس کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے جو کامن ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں وہ آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، سماعت سے متعلق ہوتے ہیں. کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کبھار تو یہ آوازیں، عام طور پر تو یہ آوازیں صرف آوازیں ہوتی ہیں جو غیر، وہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی اس میں واضح آوازیں نہیں ہوتی. جیسے کوئی لوگ بات کر رہے ہیں، 2 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، کیا بات ہے مجھے نہیں پتا. پیشنٹ سے جیسے ہمارا جب بھی ان کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں تو انہیں کلیئرلی پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کلیئرلی کمانڈز فیل ہوتی ہیں کہ مجھے فلاں چیز نے یہ بات بتائی ہے. وہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، مجھے آواز سنائی دی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے، مجھے ڈائریکٹ آواز سنائی دی ہے. تو اس طرح کی ان کی اس سے ریلیٹڈ تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. تو یہ آڈیٹری ہیلوسینیشن سب سے کامن ہے اور عام طور پر لوگوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ کیسز میں جو ہے نا آپ کے بڑی واضح جو ہے آوازیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جنات کی آوازیں ہیں، مجھے یہ بتاتے ہیں، یا یہ فلاں لوگ ہیں مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو، اور اس طرح کی کمانڈس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈلی کامن جو ہیلوسینیشنس ہوتے ہیں وہ ویژولس ہوتے ہیں. آپ کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو موجود نہیں ہوتی. اس میں کچھ لوگوں کو اپنے جو آبا و اجداد میں سے یا اور جو لوڈ ون ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ آ کے ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا زندگی کا کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جو ہے صرف کچھ شکلیں دکھائی دیتی ہیں، روشنیاں دکھائی دیتی ہیں، تو یہ بھی رپورٹڈ ہیں. تو کئی دفعہ پراپر کلیئر ہوتا ہے، کئی دفعہ جو ہے نا وہ امبیگوس آپ کو امیج دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیلوسینیشنس ہیں لیکن یہ 2 جو ہے نا بڑے کامن ہوتے ہیں. باقی ریئر ہیں، جیسے کہ گسٹیٹری ہیلوسینیشنس ہو سکتے ہیں، وہ بہت ریئر ہیں. کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ فوڈ جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بلڈ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا کوئی اور بڑا بیزار قسم کا بھی ان کے فوڈ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ڈیلوژنس اور پلس ہیلوسینیشنس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، سیکنڈ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلوسینیشنس جو ہیں ان کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے وہ ڈیلوژنس کا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہیلوسینیشنس آپ کا ایک رویہ ہوگا، بیہیویئر ہوگا جس کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو ایک سٹوری ہوگی، اس کو ایک جو سمجھ لیں کہ ایک لباس جو پہنایا جا رہا ہوگا وہ ڈیلوژنس کا ہوتا ہے تاکہ ایک پکچر یا ایک کہانی مکمل ہو سکے. تو کہانی مکمل کرنے کے لیے آپ کو ڈیلوژنل بلیف پیٹرنس چاہیے ہوتے ہیں. اب یہ وہ ڈیلوژنل بلیف پیٹرنس ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح سے متعلق ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اسے پرسیکیوٹری ڈیلوژنس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. تو پرسیکیوٹری ڈیلوژنس بہت کامن ہے، جیسے کہ مجھے لگے کہ میرے پیچھے کوئی لوگ ہیں، اوکے، اب مجھے ہیلوسینیشنس بھی ہو رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں اور یہ لوگ مجھے ہارم پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں یا مجھے جو ہے نا کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟
اور کیونکہ میری ایسوسیشنز ہیں لوگوں کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, میں کچھ جانتا ہوں جو یہ لوگ نہیں جانتے, اور پھر میں کہتا ہوں یہ انٹیلیجنس والے لوگ ہیں, میں نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھے تھے, فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھے تھے, فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھے تھے. سو آپ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے جو آپ کی ہیلوسینیشنز میں امیجز تھے لوگوں کی, اور آپ کے ایک ڈیلیوژن پیٹرن بنا کہ جی یہ لوگ وہ ہیں جو مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب عام بندہ تو نہیں کسی پہ نظر رکھے گا, یا ایک عام بندہ اس کے پاس کتنے لوگ ہوں گے, ہر جگہ آپ جاتے ہو تو لوگ تو نہیں نہ ہو سکتے, مطلب کہ پوری فورس تو نہیں ہے. اب فورس کس کے پاس ہے؟ تو وہ لاجیکلی سم ہاؤ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہانی بنانے کی, اور وہ یہی کہانی ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جی انٹیلیجنس والے ہیں اور یہ میرے پیچھے ہیں, ان کی گاڑیاں میرے پیچھے ہیں. وہ خاص قسم کے کوئی پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اسپیسیفک حلیہ ہوگا, کوئی اسپیسیفک یونیفارم ہے, یا اس طرح کے پیٹرنز کے ساتھ اگر کوئی خاص اسپیسیفک پوسچر سے کھڑا ہے تو وہ اس کو ایسوسیٹ کر کے تو وہ آئیڈینٹیفیکیشنز کر لیتے ہیں, سائنس کیوز وہ سارے مرج کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیلیوژنز بھی مختلف قسم کے ہیں. ڈیلیوژنز میں اور سب سے کامن جو ڈیلیوژن ہوتا ہے وہ گرینڈیوسٹی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بڑی شے ہو, پھر آپ کو یہ ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں, پھر آپ کو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, فیمس پرسنالٹی کے ساتھ جوڑ لنک کر سکتے ہیں, جیسے کوئی یا خود فیمس کہہ سکتے ہیں. کلیم ہوتے ہیں لوگوں کے وہ کوئی ڈیوائن پرسنالٹی ہے. بعض ایسے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, کسی سائنٹسٹ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, کسی بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ایسوسیشنس ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈفرینٹ نمبرز ہوتے ہیں, ان کو وہ لنک کیا ہوتا ہے کہ جی اس طرح سے, جیسے انبیاء کرام ایسے ایسے آئے ہیں, ان کا یہ کنوٹیشنس تھیں, ان کی ارا یہ تھا, اس سے یہ ہے, اور اس طرح کی انہوں نے جو ہے نا ایک انفرنسز ڈرا کر کے خود سے ایک تھیوری بنائی ہوئی ہے, خود سے تھیوری بناتے ہیں, خود کو لنک کرتے ہیں. پھر امام مہدی ہوں میں, پھر کبھی پرافٹ ہوڈ کا جو ہے نا وہ کلیم کرتے ہیں. تو اس طرح کے کلیمز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی سنجیدہ اور سیریس پرابلم ہوتی ہے. اچھا, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے بات یہ کی ہے, کیونکہ ہمارے سوسائٹی کے اندر بھی, کیونکہ جہاں پہ بہت زیادہ مذہبی جذبات رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں اور مذہب کے ساتھ بڑے لوگ کنیکٹڈ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ریلیجن کے اوپر ایسی متنازع بات نہ کریں, اور کوئی بھی شخص بات نہ کرے, چاہے وہ مذہبی شخصیت ہو یا عام آدمی ہو, مذہب سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات نہ کرے جو گستاخی کے زمرے کے اندر آتی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ ڈرگس بہت زیادہ کامن ہیں, ڈرگس کا استعمال بے تحاشا لوگ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو سائیکیٹرک پرابلمس ہیں, جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, وہ بھی بہت زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں, اور سوسائٹی کے اندر اس کی بعض اوقات اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. کیا یہ شخص جو ہے نا یہ ایک ذہنی مریض ہے, اور جب وہ اس طرح کا کلیم, جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی بہت بڑی مذہبی شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو جب وہ جوڑتے ہیں, تو عام آدمی کیسے پہچانے, کیسے یہ جانے کہ یار یہ بندہ ایک ذہنی بیمار ہے, اس کو بیماری کے زمرے کے اندر ہی رکھنے دیں. وہ اس کو مار دیتے ہیں, کراؤڈ آ جاتا ہے, وہ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں. ایسے کئی سارے واقعات بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے, آپ نے دیکھے بھی ہیں, میڈیا رپورٹ بھی اس چیز کو کرتا ہے, اویئرنیس کی بھی کوشش کرتا ہے. تو ہم ایک عام آدمی جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کی کو کیسے پہچانے کہ ایک شخص ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے, یار اس کو مت مارو. دیکھیں اس کا علاج کی طرف اس کو لے کر سب سے بیسک تو جو ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پراپر ہیلوسینیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو آوازیں جو سنائی دے رہی ہوتی ہیں آپ کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری سوچ سے مختلف ہیں, اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں جو کہ ریئل ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے. اب اس بندے کی ریالٹی اس کے مطابق تو یہی حقیقت ہے, اور یہ وہ ساری چیز اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے جو اس کے چاروں طرف ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے تو یہ ریئل آوازیں بھی ریئل ہوتی ہیں, حقیقی ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ بھی حقیقی ہوتا ہے, اور ڈیلوژنل سٹیٹ بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیلوسینیشنز کی وجہ سے. تو انہیں پھر لگتا ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ ایک خاص میسج ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے, اور وہ وہی میسج لے کے دنیا میں نکل پڑتے ہیں پھر. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر ڈفرینشیٹ کرنا
جو ہے نا وہ ود دی پیسج آف ٹائم ہو سکتا ہے. ایک دم سے آپ کھڑے کھڑے اس طرح سے کلیم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے کہ جی یہ اسکیزوفرینیا والا بندہ ہے یا یہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ گستاخی کر رہا ہے یا بلیسفیمی وغیرہ میں مبتلا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے, یہ کلیمز ہیں جو بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے سب سے جو اچھا سلوشن جو میرے مطابق ہے, میری رائے میں, وہ یہی ہے کہ آپ اس کو قانون تک چھوڑ دیں, کہ قانون آئے, وہ دیکھے, وہ اس چیز کو دیکھے اور ٹائم لیں, اور آپ کو اسس کر سکتے ہیں. اب نارمل بندہ اور نارمل بندہ بڑے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہچانے نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم نیگیٹو سمٹمز بھی پڑھتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ نیگیٹو سمٹمز بھی ہیں, تو ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. پھر جو ہے اس طرح کی جو ڈیزیز ہوتی ہے, ان میں سم ٹائمز لوگوں کی اورینٹیشن نہیں ہوتی, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس ٹائم میں, کس دن میں, کس ڈیٹ میں, کس وقت میں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو اس طرح کی بھی ایسوسیشنز لوگوں میں نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. پھر اس کے علاوہ ہائیجین ان کا بہت خراب ہوتا ہے, یہ اپنی صفائی, اپنا خیال نہیں رکھ پاتے. تو یہ ساری مارکرز ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کو دیکھنا ہوگا. فیملی ہوتی ہے, فیملی ہسٹری لے سکتے ہیں, فیملی سے پوچھ سکتے ہیں, فیملی آپ کو بتا سکتی ہے کہ اس کی انوالومنٹ کس طرح کی ہے. اور اسی طرح سے جیسے ڈرگ ریلیٹڈ اگر یہ سائیکوسس ہے یا اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ ٹرکی ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو بندے کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ اس نے انٹاکسیکیشن کی اور اس کے بعد ڈرگ کیا, اس کے بعد اس کے اندر یہ سمٹمز پیدا ہوئی ہیں. تو اب اس نے اگر اس طرح کے کلیم کیے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہے, کیونکہ آبزرویبل جو اس کی کنڈیشنز ہیں, اپیئرنسز ہیں, وہ بڑے صاف ستھرے ہوں گے, کیونکہ یہ تو بیمار نہیں ہے نا. اسکیزوفرینیا کے لیے تو آپ کو 6 months 7 months پہلے کی سمٹمز آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی ہیں, پھر وہ مریض دور سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ مریض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, اگر ہم یہاں پہ بھی ڈسکس یہ بھی کر لیں, جیسے آپ نے ڈرگس کی بات کی ہے, ڈرگ انڈیوس سائیکوسس اور اسکیزوفرینیا, ان دونوں کے آپس میں لنک کیا ہے؟ ان کے اندر آپس میں یہ دو مختلف ڈس آرڈر ہیں کیا؟ ان کے اندر ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیے, جو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہوتا ہے وہ بریف ہوتا ہے, ایکیوٹ لیول پہ ہوتا ہے, وہ سمٹمز سیم ہوتی ہیں, اسی طرح کے ہیلوسینیشنز ڈیلیوژنس پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی دونوں صورت ہو سکتی ہیں, لیکن اس سے پہلے ڈرگ انٹیک ہونا بڑا ضروری ہے, کہ کسی نے ڈرگ کیا اور اس کی وجہ سے یا اس کے بعد, مطلب فرسٹ انٹیک کرنے کے بعد یا اس کے دوران پیدا ہونے والی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ آپ اسے ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کہتے ہیں, سائیکوسس سے لنک کرتے ہیں. لیکن اگر ڈرگ ہسٹری کوئی نہیں ہے, اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی فیملی بھی رپورٹ کرتی ہے کہ کسی قسم کا ڈرگ نہیں ہے, تو پھر اس کو انہی کیفیات کو ہم اسکیزوفرینیا کا نام دیں گے اور پھر پراپر اسکیزوفرینیا ڈائگنوز کریں گے, اگر تو وہ اس کرائیٹیریا پہ میٹ کرتا ہے. اچھا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کام کی وجہ سے وہ 2 دن تک یا 1 دن تک یا 24 hours تک یا 36 hours تک وہ نہیں سو پاتے, یعنی کہ ان کی سلیپ ڈسٹرب رہتی ہے, یا کسی کام کی وجہ سے, کوئی لائف کے اندر کسی پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں سوتے. اگر اتنا بڑا ٹائم پیریڈ گزر جائے 24 hours یا 36 hours کہ وہ نیند نہ پراپر کر سکے, کیا نیند کی کمی بھی ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنس کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز ہے کہ ایک نارمل باڈی اتنی دیر تک جاگ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ اپنے آپ کو پش کریں نا, میں خود کو پش کرتا ہوں, جی ہم نے جاگنا ہے 24 گھنٹے میکسیمم, 1 دن جاگ سکتے ہیں ایزیلی, مطلب ایزیلی نہیں, جیسے 18 گھنٹے کے آگے آپ چلیں گے آپ سے لیے مشکل ہوگی. اور اگلا جو دن شروع ہوتا ہے, یعنی کہ ایک 24 گھنٹے گزر گئے, اس کے بعد 25واں 26واں 27واں جو گھنٹہ ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوں گے, اور آپ ریزسٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ کی باڈی آپ کو نیند میں لے کے چلی جائے گی. یہ نارمل ہیومن باڈی ہے, اسی لیے ایسا ہے. اب جو نہیں سو پا رہا اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, وہ بندہ نارمل نہیں ہے, اس کے اندر پری ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے, اس کے اندر ڈیزیز ہے جو ابھی ٹریگر ہونے والی ہے. تو سلیپ لیسنس, انسومنیا اس کا ایک پری کرسر ہے, فرسٹ سمٹم ہے جو پہلے سامنے آیا. سمجھ لو کہ جس دن سے اس کی یہ ڈیکریز نیڈ فار سلیپ پیدا ہوئی اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی پیدا ہوئی جو اس کو سونے نہیں دے رہی, وہ اس کا آنسٹ ہے ڈیزیز کا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا. ڈیزیز اس دن سے پیدا ہوئی ہے, مے بی وہ ہیلوسینیشنز ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ میں
24 घंटों बाद जाए या 2 दिन बाद जाए या 3rd डे जाए, या आपने देखा होगा जब आप इनकी हिस्ट्री सुनते हैं तो 10 डेज तक ये सोए नहीं होते, 5 डेज तक सोए नहीं होते। तो अब 5 दिन तक 7 दिन तक सोना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जागे रहना। ठीक है, तो ये ज़हन देखने की बात है। दूसरी ये है कि अगर आप सो नहीं पा रहे, सेकंड जो स्टेज है, तो आपने कोई ना कोई केमिकल लिया हुआ है, कोई ना कोई सब्सटेंस यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस आपको सोने नहीं दे रहा। कॉफ़ी और चाय और स्मोकिंग का भी ये चाय कॉफ़ी स्मोकिंग जो है ये इतना आपको लंबी स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया इंड्यूस नहीं कर सकता, ये डिले कर सकता है आपकी नींद को। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 11 बजे 10 बजे 11 बजे सोना है और चाय कॉफ़ी सिगरेट की वजह से वो शायद इसकी स्लीप कम हो जाए, वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो जाएगा, या फिर स्लीप आवर्स कम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर 8 घंटे सोता था तो 4 घंटे सो रहा है, 3 घंटे सो रहा है, लेकिन वो सोएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे मेथेम्फेटामीन है या एम्फेटामीन है, कोकेन है, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो आपको काफ़ी लंबे देर तक जगा सकते हैं। तो इसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक स्लीप की कमी हो सकती है, नींद की। तो अब ये जो कंडीशंस हैं डेफिनेटली ये आपको लीड करेंगे टुवर्ड्स साइकोसिस, टुवर्ड्स स्किज़ोफ्रेनिया, इवन टुवर्ड्स बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये जो है ना आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर कोई सो नहीं पा रहा तो वो बीमार है, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। अब ये प्रीडिस्पोजिशन जो है ना, ये इसे हम कहते हैं प्रीडिस्पोजिशन, कि आप प्रीडिस्पोज्ड हो फॉर हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर इवन ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। तो आपके अंदर पहले से प्रीडिस्पोजिशन है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके ब्रेन के केमिकल्स हैं, ये एक ख़ास ट्यूनिंग है, अल्लाह ने आपको एक रिफाइन ट्यूनिंग दी हुई है। इसी को जहनी तवाज़ुन जिसे हम कहते हैं ना, फ़लाँ बंदे का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, ठीक नहीं है, या वो पागल हो गया है, उसका जहन काम नहीं करता, तो तवाज़ुन बिगड़ गया, ये टर्म यूज़ करते हैं। तो जो इम्बैलेंस है ना, ये एक्चुअली इम्बैलेंस जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको अल्लाह ने ख़ास फाइन ट्यून में दिए हुए हैं। तो जब आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ड्रग एडिक्शन या सब्सटेंस अब्यूज़, तो ये केमिकल्स आप ख़राब कर देते हो, और जब इनका बैलेंस आउट होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो किसी किस्म का भी डिज़ीज़ आपके अंदर या किसी किस्म की भी रिलेटेड को मार्बिड डिज़ीज़ आपके अंदर पैदा हो सकती है। कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस आपके अंदर डेवलप हो सकती है, जिसमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस है, ये वाली आपके अंदर सिम्टम्स पैदा हो सकती हैं। इसी तरीके से कई दफ़ा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसे लोग जिनकी ड्रग हिस्ट्री नहीं है या वो स्पेसिफिकली डायग्नोज थे विद स्किज़ोफ्रेनिया, और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन पर स्टडीज़ की गई हैं, उनकी ब्रेन की जो इमेजेस को देखा गया, तो उनकी ब्रेन की बेसिकली शेप, फंक्शनिंग, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस था उन लोगों से जो लोग नॉर्मल ह्यूमन माइंड्स हैं या नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन्स के साथ जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं। तो उसमें देखा गया कि इन लोगों की ब्रेन की फंक्शनिंग डिफरेंट है, डिफरेंट एरियाज़ जो हैं, लोब्स डिफरेंट जो हैं, ब्रेन के रीजन्स हैं, उनमें फंक्शनिंग लेवल डिफरेंट है। तो वहाँ से एट्रीब्यूट किया जाता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है और जो स्किज़ोफ्रेनिया और बाकी जो डिज़ीज़ वाले ब्रेन होते हैं, हम स्पेसिफिकली यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया से डिस्कस कर रहे हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो ब्रेन होंगे, इमेजेस होंगी, उनमें सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एट्रीब्यूशंस की जाती हैं कि इन तब्दीलियों के बायस इस इंसान में इस तरह की सिम्टम्स हैं। ठीक है, और जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेशन होता है, आपकी जो एक बॉडीली फंक्शंस हैं वैसे वैसे ख़राब होते चले जाते हैं। इवन इतना रिटार्डेशन आ जाता है एक वक्त के बंदा अपना, उसको ये नहीं समझ आता कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, इवन वॉशरूम अटेंड करना, खाना खा सकना, ये भी कई क्रॉनिक केसेस में देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया में जाके एंड पे इस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाए इस डिज़ीज़ को। तो विद ट्रीटमेंट आप इसको क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक मैनेज करते हुए उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसी तरफ हम सर आते हैं कि अब आपने अभी डिज़ीज़ के मतलब बताया, उसके सिम्टम्स के मतलब बताया, और एक आम इंसान को भी स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए कुछ अलामात बताएं और कुछ चीज़ें डिस्कस हमने की। अब हम इलाज की तरफ बढ़ते हैं और इलाज की तरफ आते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, क्या ये मुकम्मल तौर पर क्योरेबल चीज़ है,
اس ڈیزیز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کا علاج ہے کیا؟ اچھا, علاج کے اندر دو چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی زیادہ تر دوائیوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ فوری طور پر دوا کھائی جائے اور اگلے ہی دن اس کا اثر آ جائے, جیسے پین کلرز کام کرتے ہیں. تو اسکیزوفرینیا میں یا ذہنی امراض میں دوائی کا کتنا رول امپورٹنٹ ہے, پلس سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ سیشن سے کس حد تک اس ڈیزیز کو امپروو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا کی جو سمٹمز ہوتی ہیں اور جو اس کی ڈیلیوژنز ہیں, ہیلوسینیشنس ہیں, پھر ایک اسپیسیفک کیٹاٹونک سمٹمز ہوتی ہیں, پھر ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے, آپ ایک قسم کی بات نہیں کرتے, کبھی ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, کبھی دوسرے پہ بات کرتے ہیں, ہائٹن انرجی ہے, سو نہیں سکتے, بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں, مجھے اللہ کی طرف سے آوازیں آتے ہیں, میں نے یہ سنا, میں جنات دیکھتا ہوں, میں فلاں چیزیں دیکھتا ہوں, میں فلاں چیزیں دیکھتا ہوں. اور پھر ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں جو میجک ہے, جنات ہیں, اس طرح کی چیزیں اور عاملین اور ان کا جو کردار ہے یہ بڑا ڈیپلی روٹڈ ہے. تو پہلی جو لوگوں کے اندر کنسٹرکشن جو ڈیولپ ہوتا ہے ٹورڈز دس بیہیویئر اسپیسیفکلی اسکیزوفرینیا, وہ اس کو سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے, پوزیشن ہو گئی ہے, کوئی جن چڑھ گیا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. تو وہ بہت زیادہ وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں عاملین کے پاس جا کے, ان سے جو عمل وغیرہ کرواتے ہوئے, تعویذ وغیرہ کے چکروں میں, دم درود کے چکروں میں. تو وہ بندہ جو ہے تب تک اس کی کنڈیشن ورسٹ سے ورسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو پروسیس ہے بہت ٹائم ٹیکنگ ہوگا, کیونکہ وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ ابھی ہو جائے, یہ پروسیس ہو جائے, اتنے مہینوں کا ہے, پھر اتنے مہینوں بعد یہ والا پروسیس شروع کریں گے, پھر کہیں گے نہیں بہت سخت جنات ہیں, چھوڑ نہیں رہے, جادو بار بار ہو رہا ہے, اس کا کٹ کرنا مشکل ہے. تو بے شمار سٹوریز ہم نے سنی ہوئی ہیں جو فیملیز سے رپورٹڈ ہوتی ہیں, پیشنٹس رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہاں لے کے گیا, اور سم ہاؤ وہ انہیں فزیکلی ابیوز بھی کرتے ہیں, انہیں مارا پیٹا جاتا ہے, ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے, انہیں پتہ نہیں کہ جی اس کو نہیں مار رہے, جن کو مار رہے ہیں. بالکل ان کی ایک ڈفرینٹ کنسٹرکشنز ہوتی ہیں, نظریات ہی مختلف ہوتے ہیں, پرسپیکٹیوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے فار میڈیکیشن اینڈ سائیکو تھراپی, تو وہ ایک پروگریسو سٹیج پہ آتا ہے, یوں سمجھ لیں کرونک سٹیج پہ, 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال ایون 20-30 سال کا بگڑا ہوا کرونک کیس آتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, جب ساری چیزیں وہ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں, ہر قسم کا رویہ علاج کی خاطر, علاج کے زمرے میں وہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ملتا, پھر وہ علاج کے لیے آتے ہیں, پھر وہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, دوائیاں کھلاتے ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اس بیماری میں کہ مریض کا علاج کی طرف رجحان نہیں ہوتا اس میں, لیک آف انسائٹ کی وجہ سے. تو وہ ادویات بھی لیتا نہیں ہے. تو اگر آپ اسے سمپل سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ ادویات کھانے سے کہ جی یہ دوائیاں کھاتا ہوں تو میری طاقت چلی جاتی ہے, پاور چلی جاتی ہے, کیونکہ ہیلوسینیشنز بند ہو جاتے ہیں, آپ کو وہ فیل نہیں ہوتے, آپ انرجی بھی کم فیل کرتے ہو, کیونکہ وہ والی انرجی تو ڈیلیوژنل ہے, وہ تو ریئل انرجی آپ کے اندر ہے نہیں. تو وہ ایکسپیرینسنگ سیلف ہوتا ہے نا, اس کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا ود میڈیکیشن. ٹریٹمنٹ اسے پسند نہیں ہے, انسائٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے لیے کہ واقعی میرے ساتھ ہوتا ہے, لوگ میرے پیچھے ہیں, پڑوسی ٹھیک نہیں ہے, یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے, میں بھی کوئی جو ہے نا بہت ہی فیمس ایکٹریس ہو سکتی ہے, اس کا نام لے لیں گے, اس کے ساتھ افیئرز ہے, گھر والوں کو پش کریں گے, لڑیں گے, جھگڑا کریں گے, جاؤ جا کے رشتہ مانگو. تو ان ریئلسٹک چیز ہوتی ہے, ان ریئلسٹک فیم ہوتی ہے, ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سارے ان کے کلیمز ہوتے ہیں. اب یہ کلیم مدھم ہونے پڑتے ہیں جیسے ہی میڈیسن لیتے ہیں یا تک ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں, کیونکہ مسئلہ ہی آرگینک ہے ان کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز کے ایشوز پیدا ہوئے ہیں. اب جیسے ہی ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, نیورولیپٹکس دی جاتی ہیں, ڈفرینٹ کمبینیشنز ٹرائی کیے جاتے ہیں سائیکیٹرک لیول پہ, سائیکیٹرسٹ انہیں تجویز کرتے ہیں, تو انہیں اچھا فیل نہیں ہوتا اس چیز سے, یہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, یہ بیڈ فیل کرتے ہیں, اور یہ ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جی اس دوائی کا میں نہیں لیتا. اب پھر گھر والوں کو دوسرا سائیکیٹرسٹ کیا مشورہ دیں گے, گھول کے پلا دو, کھانے میں دے دو, چائے میں ڈال دو. اب وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چائے میں میڈیسن ہے یا پانی میں میڈیسن ہے, دودھ میں میڈیسن ہے, تو ٹیسٹ ڈفرینٹ فیل ہوگا پیتے ہوئے, کہ آپ نارملی ایک
چائے پی رہے ہو اس میں دوائیاں پڑی ہوئی ہیں تو چائے دوائی والی چائے کا تو ٹیسٹ آئے گا نا جی. جیسے آپ اگر سونف ڈال کے چائے پی رہے ہو اور بغیر سونف کی چائے پی رہے ہو تو فرق تو ہے نا. ایسے ہی دوائی والی چائے اور بغیر دوائی والی چائے میں فرق ہے. تو وہ گس کرنا شروع کر دیتے کہ آپ نے کھانے میں کچھ ملایا. ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ تو ان میں پہلے ہی ہے. تو وہ پرسیکیوٹری ڈیلوژن فیملی سے بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ گھر والے مجھے مارنا چاہتے ہیں, کھانے میں کچھ ملاتے ہیں, وہ کچھ کو زہر کہنا شروع کر دیتے ہیں, میری جان کے پیچھے جائیداد لینا چاہتے ہیں, میرے پاس اتنی جائیداد ہے, یا میں بہت انٹلیکچوئل ہوں, میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہوں, یا میں اس کمپنی کو فلاں جگہ پہ لے کے جا سکتا ہوں. تو گھر والے نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, اس لیے وہ مجھے جو ہے نا کھانوں میں کچھ ملا کے دیتے ہیں. تو وہ کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر سے بیکاز آف دس بیہیویئر. انسائٹ تو ہے نہیں. پھر ہوتا کیا ہے, ٹریٹمنٹ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے. تو اب ان کے لیے ہاسپٹلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ ان کی میڈیسن کو میک شور کیا جائے اور ان کو ہر دفعہ انسائٹ کے ساتھ دی جائے کہ یہ دوائی آپ کی بیماری کے لیے اور آپ نے کھانا ہے اور بیماری یہ ہے, چاہے وہ بھول جائیں, بار بار بتائیں, ان کی سمٹمز کو چیلنج کریں. آل دو ہمیں سمجھ ہے کہ جو ڈیلوژنل پیٹرنز ہوتے ہیں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ایون آپ کنٹراڈکٹری انفارمیشنز ان کے سامنے رکھیں گے بھی ایز چیلنج کرنے کے لیے اس تھاٹ کو, تو یہ اس کو ایگری نہیں کرتے. لیکن سم ہاؤ چیلنجنگ ول ہیلپ ود دی پیسج آف ٹائم, آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. تو جیسے جیسے ہیلوسینیشنز ڈیلوژن سیٹل ڈاؤن ہوں تو سائیکو تھراپی بھی ساتھ رول پلے کرے گی فار انسائٹ ڈیولپمنٹ اور ان کا بیہیویئر مینجمنٹ, جیسے کہ ان کے بیہیویئر ٹھیک کرنا, ان کے کپڑے, ہائیجین, کلودنگ, واش روم اٹینڈ کرنا, ایکٹیویٹیز کے لیے فوکس کرنا, واک پہ جائیں, ایکسرسائز کریں. اور جو وہ اگر اس طرح کا کوئی ڈیلوژنل تھاٹ یا بلیف پیٹرن شیئر کرتے ہیں تو اس کو ڈسکریج کرنا, اس سے ریلیٹڈ بات چیت کرنا, تاکہ ان کی جو ایکٹیولی جو ان کی جو سمٹمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. سو یہ مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو بڑی سلو اور اسٹڈی ہے. ود دی پیسج آف ٹائم جا کے مریض ٹھیک ہوتا ہے. میڈیکیشن اینڈ سائیکو تھراپی, میڈیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کیسز میں. تو آپ کوئی ٹائم فریم فکس نہیں کر سکتے, آپ کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے, ایون سالوں لگ سکتے ہیں اس ڈیزیز کی مینیج کرنے میں. بڑا سلو اور ریجڈ پیٹرن ہوتا ہے اس ڈیزیز کا, اور ریکوری بڑی سلو ہوتی ہے اس میں. سر اس سیگمنٹ کا جو آخری کوسچن جس میں ہم نے اسکیزوفرینیا کو ڈسکس کیا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے ذاتی تجربے میں یا آپ کے اپنے ریہیب سینٹر میں اسکیزوفرینیا کی پیشنٹ آتے ہیں, ایک تو وہ ایکسپیرینس شیئر کریں ناظرین کے ساتھ کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کی کیا سمٹمز ہوتی ہیں اور فیملی کا بلیف پیٹرن کیا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹریٹمنٹ 2 لیولز پہ ہے. پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ تو آپ نے الگ ڈیفائن کرنا ہے, الگ اس کے ڈفرینٹ فیز, ملٹیپل فیز ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے فیملی کی بھی تھراپی کرنی ہے, ان کو بھی ٹریٹمنٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے, کیونکہ فیملی پاس ٹائم یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں, کیونکہ جو فیملی نے ایک پیشنٹ کے اوپر فار ایگزامپل ایک بچے کو وہ ڈاکٹر بنا رہی ہے فیملی یا انجینئر بنا رہی ہے, اس کے اوپر انہوں نے بے شمار پیسہ انویسٹ کیا, اپنا ٹائم انویسٹ کیا, اس کو پالا پوسا بڑا کیا, اس کی کیئر کی, اس کی فزیکل ہیلتھ کی, سائیکولوجیکل ہیلتھ کو انہوں نے امپروو کرنے کی کوشش کی ہمیشہ. اور ایک نتیجے ایک سٹیج کے اوپر مدر کو یا فادر کو ایک ڈاکٹر یا تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر تو اسکیزوفرینیا ہے, آپ کے بچے کے اندر یہ اسکیزوفرینک علامات ہیں. اب انہوں نے پورا کا پورا جو بچے کا کیریئر ہے اور پیرنٹس نے جو چیزیں انویسٹ اس کے اوپر کی ہوتی ہے, چاہے وہ فائنینسز ہوں, چاہے وہ اپنے ایموشنس ہوں, اپنا پیار ہو, اپنی ان کی فزیکل پروٹیکشن اس کی ہو, اور پھر ان کا اپنا ایک لو ون ہے, ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیکھیں اور وہ اس جو ان کی جو ایکسیپٹنس نہیں ہے, اس ایکسیپٹنس کے اندر وہ پھر بکھلاڑ کا شکار ہو کر غلط ڈیسیجن لیتے ہیں, جو جس پہ آپ نے پہلے روشنی ڈالی ہے. اس میں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ فیملی کی ایموشنز اتنے اسٹرانگلی لنکڈ کیوں ہیں اور وہ اتنا پین کیوں فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یوزول آنسٹ ہے اسکیزوفرینیا کا, وہ لیٹ ایڈولسنس ہے, یعنی کہ 17-18 ایئر سے اس کا آنسٹ شروع ہو جاتا ہے. جو سمجھ لیں
کہ اسکیزوفرینیا کا آنسٹ 17-18 سال سے شروع ہو کے 25 سال تک یہ ڈیزیز فل فلیج کسی کو 17-18 سال میں آ جائے گی, کسی کو 20-21 سال میں. تو یہ وہ ٹائم ہے اسکول گوئنگ, کالج, یونیورسٹی اور کیریئر کا پیک کا ٹائم ہوتا ہے یا کیریئر سٹارٹ کیا ہوتا ہے, تو یہ سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ گھر والوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ایسے بندوں کے ساتھ, کیونکہ یہ اپنے کیریئر میں بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں, ایجوکیشنس میں اکیڈیمکس ان کے بڑے گلوریس ہوتے ہیں, بڑے اچھے سے یہ جو ہے نا اکیڈیمکس کلیئر کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, MBBS کر رہے ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں اسکالرشپس لی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ ان کو یہ ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں اس ایج میں. تو یہ وہ ان کا ایک گولڈن ایرا ہوتا ہے, ایک گولڈن ٹائم پیریڈ ہے ان ٹرم آف کیریئر, ان ٹرم آف ایجوکیشن. تو فیملی بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ڈکلائن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے. جو انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے اس کے ٹوٹلی برعکس جا کے تو ایون بالکل باٹم ہٹ کر چکے ہوتے ہیں لوگ, اور وہ بالکل کام کاج کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ فیملی جو ہے وہ ایک تو ان کو یہ بہت گریف میں ہوتی ہیں, بہت سخت جو ہے نا ان کو پین ہوتا ہے اس ڈیزیز سے, اور دوسرا وہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی رکھتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ساری چیز ریسٹور ہو جائے گی, پوری طرح سے ریکوری اچیو ہو جائے گی, 100% ریکور ہو جائے گا, اور یہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے یہ پہلے جس لیول پہ چھوڑا تھا. تو انفارچونیٹلی یہ ڈیزیز ایسا ہے اسکیزوفرینیا جس میں فل فلیج ریمیشن بہت ریئر ہے, اٹس ناٹ کامن. آپ فل ریمیشن میں نہیں جا سکتے, پوری طرح سے ڈیزیز ٹھیک نہیں ہو پاتی, سم ہاؤ سمٹمز رہتی ہیں, بندہ اب اس کے بعد اسے لائف میں اسٹرگل کرتے رہنا ہے. اسی طریقے سے جب ہم ٹریٹمنٹ انڈیویجول لیول پہ, فیملی لیول پہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کی ایموشنل مینجمنٹ, اس کو ریئلٹی سلولی گریجولی بتانا, اس کو جو ریکوری ہے جو اچیو کر رہے ہیں وہ بتاتے چلے جانا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ سیٹ کر کے, گول سیٹ کر کے جانا چاہیے, وہ ایک اور ڈیزاسٹر ہوتا ہے فار فیملی. اسی طریقے سے جو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے ڈفرینٹ لیولس ہوتے ہیں. فرسٹ جو لیول ہوتا ہے وہ جو ہے نا فارماکالوجیکل ہے, آپ امیڈیٹلی انہیں میڈیسن پہ رکھتے ہیں, پھر وہ میڈیسن ایویلیویٹ کرتے ہیں, آپ مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن میں اسے رکھتے ہیں, سائیکیٹرسٹ انہیں وزٹ کرتے رہتے ہیں, 10 days پہ دیکھیں میڈیسن سے ہیلوسینیشن, ڈیلوژنز, بیہیویئرل کتنا چینج آیا ہے اس میں وہ دیکھنا, پھر میڈیسن کو گیج کرنا, میڈیسن کو چینج کرنا. تو یہ ایک ٹرائل چلتا رہتا ہے جو میڈیکیشنل ہے. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو سیکنڈ فیز لے کے آتے ہیں وہ بیہیویئرل موڈیفیکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے. کپڑے ان کے ٹائپ پہ چینج کروانا, ریجڈ پیٹرنس ہیں جو کیٹاٹونک بیہیویئرس ہیں, یا اس طرح کی کوئی موٹر جو ان کی ڈس آرگنائز بیہیویئرز ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ان کے مانیٹرنگ سسٹم میں رکھا جاتا ہے. انہیں جیسے اگر وہ شاور نہیں لیتے, صاف نہیں رہتے, گندے رہتے ہیں, نیل سٹریم کرنا, کٹنگ کرنا, خط وغیرہ کرنا, کپڑے چینج کرنا, بات لینا, ایکٹیویٹی کے لیے آنا, ان میں سوشیلٹی بھی ہوتی ہے کہ یہ سوشل وڈرال میں ہوتے ہیں. تو ان کو سوشلی لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا, لوگ انہیں پسند نہیں ہوتے, لوگوں میں بیٹھنا انہیں اچھا نہیں لگتا. ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کے ڈیلوژنس میں. کچھ لوگ پرسیکیوٹی ڈیلوژنس میں ہوتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے لوگ انہیں چڑھاتے ہیں, لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, لوگ انہیں جو ہے نا نقلیں اتارتے ہیں ان کی, تو وہ اس لیے بھی سوشلی آکورڈ فیل کرتے ہیں لوگوں میں موجود ہونا, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں ہونے کا مطلب یہ کہ ہم ایکسپوزڈ ہیں, لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, میری سوچ ان تک پہنچی جا رہی ہے, یا میری باتیں انہیں پتہ چل جائیں گے, یا یہ بندے میری ریلیٹڈ کوئی بات آگے جا کے پہنچا سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ ڈیلوژنل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ اوائڈنس اس طرح کے بیہیویئرز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو انہیں ان بیہیویئرز میں لانا تاکہ ان کی یہ جو اوورلی سینسٹائزڈ اینڈ ڈفرینٹ ڈیلوژنل پیٹرنس کی وجہ سے وہ سیٹل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پھر آپ پراپر سائیکو تھراپی میں لے کے آتے ہیں جس میں جب ان کی ہیلوسینیشن سیٹل ہیں, ڈیلوژنل کانٹینٹ وہ ہے کم ہوا ہے, تو انسائٹ ڈیولپمنٹ, ایموشنل ریگولیشن, چھوٹی چھوٹی لائف سکل سکھانا, اور ریپیٹڈلی ان چیزوں کو ریپیٹ کرتے رہنا ان کے ساتھ, اور دیکھنا کہ وہ ان کے اندر پوری طرح سے ان کی جو انکلکیشن یا وہ پوری طرح سے سالیڈیفائی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے پیٹرنس. ان پیٹرنس کو اس کو سکھانا ہے, بار بار سکھانا ہے, بیہیویئرل ایکسرسائز کروانی ہے, پھر جا کے ان کے اندر وہ چینج ہوتی ہیں. پھر انہیں ہیلوسینیشنز, ڈیلیوژنز میں ڈفرینسز, ڈیفینیشن سمجھنے کی, جب ان کی ہیلوسینیشنز ختم ہو جائیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جائے, بتایا جائے کہ وہ ایکسپیرینس کیا ہے,
کیا پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں اس طرح کے ایکسپیرینس کرنے میں, کیوں پیدا ہو سکتا ہے. جب ان کی ہیلوسینیشنز ڈیلوژن سیٹل ہو جائیں ود میڈیکیشن, تو ان کو تھوڑا کر کے سکھایا جائے, چیلنج کرنا سکھائیں, انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے تھاٹس ہیں جو آپ کو یوں فیل ہوتے ہیں. کسی قسم کی بھی آپ السٹریشن یوز کر سکتے ہیں. پھر انہیں بتائیں کہ جب یہ تھاٹس فیل ہوں, اس طرح کے ڈیلوژنل اسٹیٹ فیل کریں, آپ کو لگے کہ ایسا محسوس کرنا, تو کیسے اس کو نو کہہ سکتے ہیں, ڈیفیوز کیسے کر سکتے ہیں, اپوزٹ بیہیویئر کیسے اپنے اندر لا کے اس پہ فوکس کر سکتے ہیں, اور کیسے فوکس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, کس پہ فوکس کرنا ہے اور کس چیز کو ابھی فی الحال کے لیے اس کو روکنا ہے. تو یہ وہ ساری سائیکو تھراپی ہے جو ان کے ساتھ چلے گی, اور یہ ٹائم ٹیکنگ ایک پروسیس ہے. یہ کوئی شارٹ ٹرم فکس نہیں ہے یا شارٹ ٹرم پروسیس نہیں ہے. ایون اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو آنے میں وقت لگتا ہے. سر آپ کا بے حد شکریہ. آج آپ نے جو اسکیزوفرینیا کے جو اہم موضوع تھا, جو یہ جو ڈس آرڈر ہے, یہ جو ذہنی بیماری ہے, اس کو ہم نے ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے جتنے بھی کوسچنس تھے اسکیزوفرینیا کو لے کر اور اس ذہنی بیماری کے متعلقہ, ان کے آپ کو جوابات ملے ہیں. آپ ان چیزوں کو غور کریں. اس سے متعلق آپ مزید ہم سے جان سکتے ہیں. آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جائیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کے وہ ان تمام سوالوں کو ایڈریس کریں گے جو آپ جن کو فیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسی پوڈ کاسٹ کی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بائی پولر ڈس آرڈر کو, بائی پولر ڈس آرڈر کی علامات کو اور اس کے علاج کو. نیکسٹ ایپیسوڈ تک مجھے اور سر صغیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.